قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی دجال، قرب قیامت کا سب سے بدترین فتنہ۔ دجال اس وقت کس جزیرے میں قید ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کری وہ کون تھے؟ دجال نے ان سے کیا سوالات کرے اور اپنے بارے میں کیا بتایا؟ وہ لوگ اس جزیرے میں کس طرح پہنچے اور انہوں نے دجال سے کیسے ملاقات کری؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ وہ پراسرار جزیرہ آج کہاں ہے اور گوگل میپ اس کے بارے میں کیوں نہیں دکھاتا؟ دجال کتنے دن اس دنیا میں رہے گا؟ کیا کیا تباہیاں مچائے گا؟ اس کے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس سب بات چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے، ایسا زبردست فتنہ جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اور حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امتیوں کو اس کے فتنے کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہ اتنا زبردست فتنہ ہے، قیامت کا بدترین فتنہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے یہ مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے اتنی پوری دنیا میں تباہی مچائے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے بارے میں کیا روایت ہے؟ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے مستند روایت تو یہ ہے کہ جس کا ذکر حدیث میں اس طرح سے آیا ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے، ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر اپنے منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، تمیم دانی وہ پہلے نصرانی آدمی تھے جو آئے اور مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جس سے تم لوگوں کو میرے اس بیان کی تصدیق ہوگی جو میں نے دجال کے بارے میں تم سے ذکر کیا تھا۔ تمیم دانی نے فرمایا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور قبیلہ جزام کے 30 آدمی تھے۔ وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک طوفان آ گیا۔ وہ لوگ سمندر کے طوفان میں 1 ماہ تک بھٹکتے رہے۔ آخر کار سمندر کے سفر کے دوران مغرب کی جانب ایک جزیرے پر جب ان کی نظر پڑی تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے میں آ گئے۔ جب اس جزیرے میں گئے تو ان کو جانور کی شکل میں ایک چیز نظر آئی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ انہوں نے اس سے کہا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں دجال کا جساسہ ہوں، یعنی میں دجال کا جاسوس ہوں۔ تم لوگ میرے ساتھ چلو، اس گرجے میں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ ہم لپک کر اس گرجے میں گئے تو ہم نے وہاں ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا۔ ہم نے آج سے پہلے ایسا شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور پیر ٹخنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں نہایت مضبوطی کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ چل ہی گیا، تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آیا اور ہم 1 ماہ تک اس میں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ گئے۔ پھر اس نے ہم سے کچھ سوالات کرے، وہ سوالات اور ان کے جوابات یہ ہیں۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتا، بسیان کے کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، آتا ہے۔ اس نے جواب دیا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اچھا بحر عرب کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے کہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے ہم سے ایک اور سوال کیا، زبر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا نہیں، اور کیا اس سے بستی والے اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور وہ لوگ اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، نبی امی کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے۔ اس نے کہا کہ عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کری ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے کہا، وہ اپنے مخالف پر غالب آ چکے ہیں، یعنی نبی اپنے مخالفین پر غالب آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا، سن لو، عرب کے حق میں یہی بہتر تھا کہ اطاعت کو قبول کر لیں۔ اب میں تم کو اپنے متعلق کچھ بتاتا ہوں۔ پھر دجال نے اپنے متعلق بتانا شروع کیا۔ اس نے کہا، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے کہ مجھ کو باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔
میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ کتنے دن اس دنیا میں رہے گا۔ اس نے بتایا کہ 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی جس میں وہ داخل نہ ہو۔ پھر اس نے بتایا کہ کون سی جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس نے بتایا کہ مکہ اور مدینے میں میرا داخلہ بالکل سختی سے ممنوع ہے، یعنی ان مقامات میں مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان مبارک منبر پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو دجال نہ شام کے سمندروں میں ہے نہ یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کری، اس کا علم تو آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، مگر اس کے بارے میں بہت سی روایت اور بہت سے دعوے کیے جاتے رہے کہ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں قید ہے۔ بعض لوگوں کو گمان ہے کہ بحیرہ عرب میں موجود ہے جو جزیرہ سکرترا نامی جزیرہ ہے، جس جزیرے میں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ بہت ہی عجیب اور غریب مقام پر ہے۔ یہ جزیرہ سکرترا ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند اور پرند اور درخت وغیرہ دنیا کے عام جزیروں سے مختلف ہیں۔ رینجیٹر نامی درخت یہ عجیب و غریب درخت ہے جو اسی جزیرے میں اگتا ہے۔ اس کے تنے سے 100 پاؤنڈ کا عرق نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت کے کٹنے سے خون بہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اس جزیرے سے منسوب ہے۔ اس جزیرے میں 700 اقسام کے عجیب و غریب درخت اور مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ موجود ہے، وہاں ایک مشہور غار ہے جو الحوف نام کا ایک غار ہے جس کی لمبائی تقریباً 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار مشرق وسطیٰ میں آج تک کہیں موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہی ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں وہ مشرق وسطیٰ کو متاثر کرے گا۔ لہذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحیرہ اوقیانوس کو جو برمودا ٹرائنگل دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپاس بھی کام نہیں کرتے۔ اس طرح وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتے، اور یہاں بہت سارے حادثات ایسے رونما ہو چکے ہیں جس کی وجہ اس کو پیرانارمل جزیرہ بھی کہتے ہیں۔ پیرانارمل جزیرہ جنوں بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آنے کی وجہ سے اس کو پیرانارمل جزیرہ کہتے ہیں۔ اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے رہتے ہیں اور اونچی اونچی لہریں چلتی رہتی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تکون نما علاقہ ہے۔ برمودا دراصل ایک جزیرے کا نام ہے۔ یہ دراصل ایسا جزیرہ ہے، تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زائد تکون نما جزیرے موجود ہیں۔ یہ آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ برمودا ٹرائنگل پر کئی تحقیقاتی رپورٹ کو بھی آج تک شائع نہیں کیا گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ مشہور مصری محقق داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا ٹرائنگل یعنی برمودا تکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ قلعے نما محل بنا رکھے ہیں جو تکون کی شکل میں موجود ہیں۔ تاریخ میں دجال کے بارے میں اور بھی بہت سی روایتیں، چنانچہ ایک مشہور دعویٰ عثمان امیر البحر اور جغرافیہ دان پیری رئیسی کا ہے۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے دور میں ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اگر اس کو ہم نقشے کو بیان کریں تو اس نقشے میں ایک پراسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہاں اس نے ایک عجیب و غریب مخلوق کی تصویر بھی بتائی ہے جو آدھے انسان اور آدھے جانور کی طرح نظر آتا ہے، جسے لوگوں نے دجال کو قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف فلیان برکان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایات دیتا ہے، اور امریکہ اور یہودیوں کے بحری جہاز اسی جزیرے کی طرف جاتے ہیں جہاں وہ دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آگے ان کو کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ آج تک کوئی یہ نہ جان پایا کہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ برکان نے لکھا کہ وہ جزیرہ برمودا ٹرائی اینگل میں ہی ہے، کیونکہ برمودا ٹرائی اینگل میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں،
اگر کوئی وہاں داخل ہوتا ہے تو اس کی واپسی وہاں سے ممکن نہیں ہوتی. یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں اس جزیرے کو لوکیشن نہیں ملتی. نیز کئی لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکی بحری بیڑے کو داخل ہوتے دیکھا گیا ہے. مشہور مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دجال زمانے قدیم سے بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا رہتا تھا. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی اور وہ آزاد ہو گیا, مگر اس کو خروج کی اجازت نہیں. لہذا اب برمودا ٹرائینگل کے ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہیں سے اپنی شیطانی قوتوں اور پیراکاروں کے ذریعے خروج کی تیاریاں کرتا رہتا ہے. چنانچہ اسے اپنے جو شیطانی قوتوں اور پیراکاروں کے ذریعے جو خروج کی تیاریاں کر رہا ہے وہ وہاں سے خروج کی تیاریاں کر رہا ہے. یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے. ان سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے. اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے اس کا علم صرف اللہ پاک کو ہے, اور اس اپنے مقرر وقت پر ہی اللہ کے حکم سے جزیرے سے باہر آئے گا, اور جو ہمارے لیے آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی. جس فتنے سے بچنے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ ہدایت دکھائی, اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کو جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو 2 جمعے کے درمیان نور عطا فرماتے ہیں اور اس کو دجال کے فتنے سے بچاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین.